السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پہ زور دینے کی ضرورت ہے وہ انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اور جتنی نیت اچھی ہوگی اللہ اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے. میں آپ کو مثال کرنے لگا ہوں، حدیث کا حوالہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے وقتوں میں آپ کو پتہ ہے جی قافلے جایا کرتے تھے، دور دراز سفر کرتے تھے، اور ایک مقام پر جہاں پانی ہوتا تو وہ قافلے وہاں رکتے استراحت کے لیے اور پھر آگے تشریف لے جاتے. تو ایک مقام پہ قافلہ رکا تو ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی سواری باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی مسافر آئے اور اپنی سواری باندھے، خود پانی پیے، سواری کو بھی پلائے. انہوں نے وہاں پہ ایک لکڑ ان کے پاس تھی، انہوں نے وہ وہاں پہ لکڑ گاڑ دی، قلعہ لگا دیا. تو اس نیت سے انہوں نے لگایا، اس کے ساتھ سواری کو باندھا، خود پانی پیا، سواری کو بھی پلایا اور چلے گئے. دوسرا قافلہ آیا، دوسرے صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لکڑ کو اکھیڑ کر پھینک دیا، اور ان کی نیت یہ تھی کہ اس لکڑ سے، اس قلعے سے کوئی بندہ ٹکرائے گا اور وہ گر جائے گا، زخمی ہو جائے گا. انہوں نے اسے اکھیڑ کر پھینک دیا. یہ مسئلہ دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچا. آقا جی ایک بندے نے اس نیت سے وہ لکڑ گاڑی کہ کوئی مسافر آئے گا، اپنی سواری اس سے باندھے گا، خود بھی پانی پیے گا، اپنی سواری کو بھی پلائے گا. آقا جی دوسرے صحابی آئے، انہوں نے اس نیت سے اس لکڑ کو کھیڑ کر پھینکا کہ کوئی مسافر آئے گا، بے دھیانی کی وجہ سے اس سے ٹکرائے گا، وہ گر جائے گا، زخمی ہو جائے گا. آقا جی ثواب کس کو زیادہ ملا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے وہ قلعہ گاڑا تھا اس کی نیت بھی اچھی تھی، اور جس نے اکھیڑ کر پھینکا ہے اس کی نیت بھی اچھی تھی. اللہ نے لگانے والے کو بھی اور اکھیڑ کر پھینکنے والے کو بھی کامل نیکی عطا فرمائی ہے. اس لیے کہ دونوں کی نیت کا قبلہ درست تھا، دونوں کی نیت اچھی تھی. اس لیے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اس لیے ہم اس طرح کی تقریبات میں، حضور علیہ السلام کی میلاد کی محفل میں جہاں کہیں بھی جائیں تو ہماری اس وقت نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر اور حضور علیہ السلام کی محبت میں اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں. تو جب ہماری اور وہاں ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات سنیں گے، حضور کی شانوں کو سنیں گے، تو جب ہم اچھی اچھی نیتیں لے کے اس طرح کی تقریبات میں شریک ہوں گے تو یقینی طور پہ جو محفل کی برکات ہوتی ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. تو گرامی المرتبت